میاں صاحب 600 ارب روپے کی تقریباً ہماری بجلی چوری ہو جاتی ہے ملک بھر سے. 1000 ارب روپے کے جناب ہمارے تقریباً ٹیکس چوری ہو جاتے ہیں ملک بھر سے. تو یہ کس طریقے سے پھر نظام چلے گا؟ یہاں پہ تو چوری ہی نہیں رک رہی. جی ہاں، میں گزارش کروں کہ 1000 ارب روپے کے ٹیکس چوری نہیں ہوتے، 4000 ارب روپے کے ٹیکس چوری ہوتے ہیں. اچھا اب جو 4000 روپے. ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، جی ہاں، جو اس ریجن میں جو اسٹینڈرڈ ہے ٹیکسیشن کا، اس حساب سے ہمیں 13,000 ارب روپے کے ٹیکس ہر سال کلیکٹ کرنے چاہیے. ویئر ایز ہم جو ٹیکس کا ابھی ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے وہ 9400 ارب روپے رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3600 ارب روپے کا تو ہم نے ہمارا جو پوٹینشیل ہے اس کے مقابلے میں ہم نے ٹارگٹ ہی کم رکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ 9400 ارب روپے کا ٹیکس بھی شاید اچیویبل نہیں ہوگا. پچھلے سال ہم نے 7200 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کیا ہے، اور اس سال 9400 ارب بھی مجھے تو مشکل نظر آتا ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارا جو ٹیکس ہونا چاہیے وہ 13,000 ارب ہونا چاہیے. تو اس میں بہت سارے ایسے طبقات ہیں جو ٹیکس دیتے نہیں ہیں. ایک تو نان فائلر کی کیٹیگری ہے، پھر ڈیلر ڈسٹریبیوٹر حضرات ہیں، پھر دکاندار حضرات ہیں، پھر زرعی ٹیکس ہے. زرعی ٹیکس سے بھی ہم لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. زرعی ٹیکس کا مطلب ہے زرعی انکم پر ٹیکس، زراعت کے اوپر ٹیکس نہیں بلکہ زرعی انکم پر ٹیکس. تو یہ چیزیں جو ہیں جب تک ہم اس میں 4,000 ارب روپے کا گیپ اپنا پورا نہیں کریں گے تو جی گورنمنٹ کو پھر بوروئنگ تو کرنی پڑے گی، پھر وہ قرضے بڑھیں گے. اس سال آپ کو پتا ہے 7,500 ارب روپیہ تو ہم صرف ٹیکس کے اوپر، سوری، جو ہمارا جو وہ ہے ہمارا لون ہے، لون کے اوپر ہم اس کے اوپر انٹرسٹ کی پیمنٹ کریں گے 7,400 ارب روپے. بالکل ایسے ہی تو ہے. یہ ہے معاملات جی. مگر میاں صاحب بات یہ کہ اگر حکومت چاہتی تو انکم ٹیکس لگا سکتی تھی ایگریکلچر سیکٹر پر، لیکن حکومت نے نہیں لگایا کیونکہ الیکشن ایئر ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. لیکن اس کا اضافی بوجھ ڈال دیا کارپوریٹ سیکٹر پر، جس کی وجہ سے اتنا بوجھ پڑ گیا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر اپنا آؤٹ پٹ نہیں دے پا رہا. بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کمپنیز بند ہو رہی ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے رہے ہیں، اور پھر وہی لوگ جو ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوث ہو جاتے ہیں. تو اگر حکومت صحیح مؤثر پالیسی لا کر ٹیکس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دے تمام سیکٹرز میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے معاشی مسائل کسی حد تک کم ہو جائیں گے؟ بالکل بالکل، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور حل ہی یہی ہے کہ جب تک ہم تمام طبقات کو ٹیکس میں شامل نہیں کریں گے اور اس میں سیکرڈ کاؤز کا تصور ہم ختم نہیں کریں گے، اور سب لوگ آئیں گے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے. اور اپنی انکم میں سے حصہ ڈالنا، یہ نہیں کہ میں نے اپنے کیپٹل میں سے حصہ ڈال دینا ہے، یہ میں نے اپنی انکم میں سے حصہ ڈالنا ہے. تو جب آپ انکم میں سے انکم ٹیکس نہیں پے کرنا چاہتے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ ملک کی ترقی میں شریک نہیں ہونا چاہتے، یا یہ بالکل. کہ دوسرے لفظوں میں غریب کا آپ حق مارنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ملک صحیح سمت میں گامزن نہیں ہو سکتا، اور نہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا میاں صاحب، حکومت کوشش تو کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن ایئر ہے اپنے آپ کو بہتر پرفارمنس دے دے. ایم او یوز بھی سائن کر رہی ہے، ڈیلیگیشن سے بھی ملے رہی ہے. لیکن یہ جتنے بھی ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، ایم او یوز ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ فوری طور پہ آ جائے گا؟ یہ تو بڑے دیر پا ایگریمنٹس ہیں، ان کے اوپر تو عمل ہونے میں، ان کا رزلٹ آنے میں ہمیں 5 سال 8 سال لگیں گے. تو فوری طور پہ حکومت کو جو نہیں کرنا چاہیے حکومت اس کو توجہ نہیں دے رہی. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے طبقات ہیں، جو ویسٹڈ انٹرسٹ ان کے کریٹ ہو چکے ہیں، جی. اور وہ اپنے 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 حصے کی پائی کوئی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو جب اس طرح کی ایک چیز اور بھی آپ دیکھیں، ایس او ایز ہیں، یعنی جو گورنمنٹ کے جو اونڈ انٹرپرائزز ہیں، وہ 800 ارب روپے سال کا ہم اس میں بھی لاس کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں، چاہے وہ آپ ٹیکس ایویژن ہو یا ٹیکس اوائڈنس ہو، یا یہ ایس او ایز ہوں، یا یہ ڈسکوز ہوں جو بجلی کی تقریباً 800 ارب روپے کی اس میں چوری چکاری ہے، جی اور 1300 ارب روپے کا جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. اب وہ آپ کس کس طبقے سے لڑیں گے؟ یقیناً گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کے پاس فل مینڈیٹ ہو، اور ان طبقات کے ساتھ لڑ کے جھگڑ کے بنا کے بہلا کے پھسلا کے کسی بھی طریقے سے ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، ریکٹیفائی کیا جائے. اب ان دا مین ٹائم جب تک آپ ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتے، گورنمنٹ نیا مینڈیٹ نہیں لیتی، اس وقت تک یہ جو آپ نے ایم او یوز کی بات کی اور اس میں آپ نے کہا کہ 5 6 سال لگیں گے، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو آپ کا مائنز اینڈ منرلز والا کام ہے وہ فوری طور پہ ہو سکتا ہے. جو اس میں ایگریکلچر کا کام ہے جس میں جنرل قاسم منیر صاحب بھی آن بورڈ ہے، وہ کام فوری طور پہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ اس میں کارپوریٹ فارمنگ لے آئیں، فورن انویسٹمنٹ لے آئیں، سعودی عرب، قطر، بحرین اور یہ سارے ملک جو ہیں، یو اے ای، یہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ لینڈ ایئر مارک کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے یہاں زراعت بھی شروع ہو جائے گی، کارپوریٹ بالکل. فارمنگ شروع ہو جائے گی.